بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کے طبقات میں ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان کو پالے تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے، یا شاید وہ آنکھوں دیکھے حقائق پر یقین ہی نہ کر پائے۔ جب سے سائنس کے علم نے ماڈرن ایج میں قدم رکھا ہے، تب سے انسان میں اور زیادہ جستجو بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کائنات کے رازوں کو پائے۔ حالانکہ چند ایک راز ایسے ہیں جو کہ انسان چاہ کر بھی کبھی پا نہیں سکتا۔ اس کی ایک عام سی مثال یہ ہے کہ سائنس اس بات کو جاننے سے قاصر ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، اور الحمدللہ ہمارا اس پر پورا عقیدہ بھی ہے۔ بہرحال ہماری اس ویڈیو کا موضوع برمودا ٹرائی اینگل ہے۔ اس ویڈیو میں ہم برمودا ٹرائی اینگل، جس کو عام فہم زبان میں شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے، کے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو متواتر ملتی رہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل۔ برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے اور اس کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے بنائے گئے ہیں۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے، تب یہ ٹرائی اینگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز، کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی، تو ان واقعات کا رخ برمودا ٹرائی اینگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی موضوع اور خود ساختہ ٹرائی اینگل وجود میں لائی گئی جس کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے ذہان پر قابو پایا جا سکے، اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ، دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ گیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلائل دوں گا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ بحر الکاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائی اینگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہ ایسی ہیں جہاں قطب نما یعنی کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے جو سالوں پہلے غائب ہو چکے تھے۔ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں۔ دونوں کے درمیان اڑن تشتریاں اڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرت کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لائے تو انہیں قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر موسریس جیسوپ اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اسی وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان گئے تھے۔ دونوں جگہوں کو خواص و عام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے ہیں، اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں، لیکن اس کے گرد اسرار کے پردے آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے، وہ اس راز کو کیوں چھپاتا رہا ہے؟ اب ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ آئیے اب ان کی زبانی ان باتوں کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق الامین کہا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔
اس نے مجھے بتایا کہ وہ لاقم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا، میں جساسا ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگو، خانقاہ یعنی گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم خط کھاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بحسان کے نخلستانوں یعنی باغوں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغیر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس محمد نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا، کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، نہ ہی وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی کتاب میں موجود ہے اور اس کا نمبر 7208 ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کرندے سے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کوئی اس کا اصل مقام کہا جائے جہاں پر کوئی جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب جزیرہ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے صاحب شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا کر ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر رکھ دیا گیا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں رکھا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان بھی تھی۔ خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ حدیث کے الفاظ پر دوبارہ غور کیجیے، دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر مبہم طور پر ہم مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے
بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، اور حضور کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہذا وہ شیطانی سمندر سے شیطانی تکون یعنی برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ صحیح مسلم کی اس مذکورہ حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے۔ تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتا تھا جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بیسان کے نخلستانوں کا پوچھا گیا تھا، اور اس نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا، جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے، جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 3 میں زیغر کے چشمے کا پوچھا گیا تھا۔ زیغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زیغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زیغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی، اور وہ چشمہ زیغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ویسے بھی ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک انتہائی غصے میں نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا، وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ اب ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گی، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آ جائے گا۔ اللہ پاک اس عظیم ترین فتنے سے ہمیں اپنی ایمان میں رکھے۔ واقعی بہت خوش نصیب ہوں گے وہ مسلمان جو موجودہ حالات میں ایمان کی ہی حالت میں دنیا سے جائیں گے، نہیں تو فتنوں کے دور میں ایمان سلامت رہنا کیا آسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح راہ پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں اپنی قیمتی تجاویز و آراء سے ضرور نوازیے۔